دیکھا جائے کتنی اکثریت سے نماز گھر مرد پڑھتے ہیں اور ان سے مجبوریاں پوچھی جائیں تو کسی کو مسجد کا امام اچھا نہیں لگتا، کسی کو مسجد کی انتظامیہ اچھی نہیں لگتی، کسی کو مسجد کے مقتدی اچھے نہیں لگتے، اور کسی کو جی ہم سے پوچھا نہیں جاتا، کسی کو یہ مسجد میں کام ہوا ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا۔ ہر بندہ گھر بیٹھ کر ایک الگ رسمن خدا کو پوج رہا ہے۔ اصل میں تو یہ تھا کہ یہ سب کچھ خواہشات کو چھوڑ کے، اپنی ذاتیات کو چھوڑ کے، اناؤں کو چھوڑ کے ایک رب کی عبادت کرتے، لیکن ہم نے تو رسمن ہی سب کچھ کر لیا۔ کتنے ایسے ہیں جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں اس سے زیادہ گھروں میں پڑھتے ہیں، لیکن ہر ایک کی اگر ان سب کی مجبوریاں جمع کریں اور دوسری طرف شریعت کو رکھیں، کسی ایک کی مجبوری شرعی مجبوری نہیں بنتی۔ کسی ایک کی شرعی مجبوری تو یہ ہے اتنا بیمار بندہ ہو جائے، لاغر ہو جائے کہ چل کے مسجد تک پہنچ نہیں سکتا، اور اس کا اٹھانے والا کندھوں پہ لا کر لانے والا نہیں ہے، تب جا کے مسجد کی جماعت چھوڑنے کا شریعت نے اجازت دی ہے۔ لیکن ہم اچھے بھلے صحت مند صرف اپنی ذاتی کسی کو مقتدی۔ اب ہمارے ہاں تو معاشرہ یہ بن چکا ہے کہ مسجد میں آتے ہیں، اگر بعض دفعہ دنیاوی اختلاف کی وجہ سے کچھ ٹسل بازی ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑا ہونا گوارا نہیں کرتے۔ یہ بتاؤ جب مسجد میں آ گئے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ او صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہاں مسجد میں آ کر ذاتی بنیادوں کو یہ جو بنایا جاتا ہے، ذاتی عنایات کو، خدا را اس سے نکلیں۔ اگر ہیں دنیاوی اختلافات تو ہو جایا کرتے تھے، لیکن مسجد میں ان کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ اب دیکھو ہماری اسی وجہ سے آج کفر ایک ملت بن چکا ہے، ہم ایک صف میں کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں، مسلمان ایک صف میں کندھا ملانے کے لیے تیار نہیں۔ پورا کفر آج ایک ملت بن کے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پہ ظلم ڈھا رہا ہے۔ حدیث پاک سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان فی المسجد ینتظر الصلاۃ فہو فی الصلاۃ ما لم یحدث، فرمایا جو ایک نماز پڑھ کے جماعت کے ساتھ دوسری جماعت کے انتظار میں بیٹھتا ہے، فرمایا جب تک دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے گا اللہ نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا رہے گا، جب تک جماعت کے انتظار میں بیٹھا رہے گا۔ دوسری حدیث پاک سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل اذا صلی مع الامام، فرمایا جب ایک شخص امام کے ساتھ با جماعت نماز ادا کرتا ہے، حتی ینصرف، امام کے ساتھ پڑھ کے واپس گھر کو جب جاتا ہے، کتب لہ قیام لیلۃ، اللہ ایک رات کے قیام کا ثواب عطا فرماتا ہے صرف نماز با جماعت ادا کرنے پر۔ تیسری حدیث پاک سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الرجل فی بیتہ بصلاۃ، فرمایا مرد کی نماز اپنے گھر میں صرف ایک نماز کا ثواب ہے، وصلاتہ فی مسجد القبائل، فرمایا مسجد قبیلہ میں، قبیلے کی مسجد میں گیا نماز پڑھی، بخمس و عشرین صلاۃ، 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا وصلاتہ فی المسجد الذی یجمع فیہ، ایسی مسجد جس میں جمعہ بھی ہوتا ہے، جب مرد ایسی مسجد میں نماز پڑھتا ہے، ب500 صلاۃ، 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، ایک نماز پہ 500 کا جامع مسجد میں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصلاتہ فی المسجد الاقصی، فرمایا مسجد اقصی میں جو نماز پڑھے گا، ب50,000 صلاۃ، 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ فرمایا وصلاتہ فی مسجدی ھذا ب50,000 سنہ، فرمایا میری مسجد نبوی میں جو نماز پڑھے گا 50,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ وصلاتہ فی المسجد الحرام، فرمایا مسجد حرام میں جو نماز پڑھے گا اللہ ب100,000 صلاۃ، 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ ہیں جن کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، جماعت جیسا عظیم مشن ہم نے چھوڑ رکھا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ مسجد ایک قبیلہ جہاں جمعہ نہیں ہوتا 25 نمازوں کا، جہاں جمعہ بھی ہوتا ہے
آپ کا ہر قدم اٹھ کے چلنے والے پر اس پر بھی الگ ثواب ہے، آ کر پڑھو گے ایک رات کا قیام بھی الگ ثواب ہے، 500 نمازوں کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔